مجلس مبارکہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فضائل میں ملتی ہیں۔ 300 کے لگ بھگ قرآن شریف کی آیات حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل کو بیان کرتی ہیں۔ چونکہ آج آپ کا یوم شہادت ہے تو اسی مناسبت سے چند خصوصی گزارشات آپ کے حوالے سے ہم نے کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے میں ملک و ملت کی خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے رہے اور اس زمانے میں جو نبی بھی تشریف لاتے ان کے لیے جو بہترین افراد ہوتے ان کا انتخاب کیا جاتا۔ ہر نبی کے زمانے میں اس قوم کے جو سب سے اچھے عمدہ اخلاق والے افراد ہوتے ان کو نبی کا ساتھی، نبی کا معاون، نبی کا صحابی بنایا جاتا، تاکہ وہ اپنے نبی سے اخلاق، کردار، دین کو سیکھیں اور بعد میں آنے والے جب وہ نبی انتقال کر جائیں تو بعد میں آنے والے لوگ نبی کو اگر نہ دیکھ پائیں تو ان لوگوں سے اس نبی کا کردار، اخلاق، سیرت و صورت کا تذکرہ سن کے اپنے ایمان کو اپنے لیے صاحب ایمان سمجھے۔ یہ سلسلہ عرصہ دراز تک چلتا رہا کہ جب لوگ ایک نبی کے وصال کے بعد گمراہ ہونے لگے تو انہیں ایک مستقل ہادی کی ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایک نیا نبی دنیا میں مبعوث فرما دیتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ جب بھی قوم گمراہی کی طرف جانے لگتی تو ایک مستقل نبی بطور رہنما، بطور ہادی مستقل بن کے تشریف لاتا اور ان کی تبلیغ کا اثر جتنا وقت رہتا لوگ ان کے دین پر کامزن رہتے، اور جب ان کی تبلیغ کا اثر ختم ہو جاتا تو پھر لوگ گمراہی کی طرف روا دوا بڑھتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عرصہ دراز تک سلسلہ رکھا۔ اب آخری رسول کو اللہ کریم کو بھیجنا منظور ہوا تو نظام کائنات کو بدلنا تھا، اس لیے اب وہ رسول تشریف لانے والا ہے جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا جا رہا ہے۔ ان کا دین قیامت تک کے لیے دین رہے گا، ان کا دستور قیامت تک کے لیے رہے گا اور ان کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے رہیں گی۔ اس لیے اب وہ رسول پاک جو ختم المرسلین بن کے تشریف لانے والے تھے تو ضروری تھا کہ وہ پہلے سارے نظام بدلے جائیں، اب وہ نظام رکھا جائے جو مستقل بھی ہو اور قیامت تک کے لیے بھی ہو۔ اس نظام کے لیے جب رسول پاک علیہ السلام مبعوث ہوئے تو رب کائنات نے اس نظام کو آگے چلانے کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب فرمایا جو ساری امتوں میں سے افضل ترین لوگ تھے۔ یہ خصوصی چند تمیدی کلمات ہیں تو مشکل پر ہے یہ موضوع کی بنیادی چیز، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے خود اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری طرف انتخاب فرمایا، پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے جو بہترین افراد تھے ان کو میرے لیے منتخب فرما لیا۔ جن کو منتخب فرمایا ان میں سے بعض کو میرا وزیر بنایا، بعض کو میرے اصحاب بنایا، بعض کو میرا سسرالی رشتہ عطا فرما دیا۔ یہ 4 درجے بیان کیے، مہاجر بنایا، معاون مددگار بنایا، اصحاب بنایا اور سسرالی رشتے عطا فرما دیے، اور فرمایا کہ جو ان کے بارے میں جو کہ سارے انبیاء کے بعد ساری قوموں سے افضل ہیں، جو انبیاء کے بعد سب سے بہترین ہے، جن کا اخلاق بھی اعلیٰ ہے، جن کا کردار بھی اعلیٰ ہے، جن میں تمام تر صلاحیتیں بھی عمدہ ہیں،
اس واسطے کہ میں ایک زمانہ گزارنے کے بعد دنیا سے چلا جاؤں گا، وہ جانثاران مصطفیٰ مجھ سے اخلاق سیکھیں گے، مجھ سے کردار سیکھیں گے، مجھ سے دین سیکھیں گے، اور میرے بعد میں آنے والی امت کو وہ دین اسی طرح پہنچائیں گے جس طرح میں دین لے کے آیا ہوں۔ اس واسطے اب میرے بعد کوئی مستقل ہادی کی ضرورت باقی نہ رہے گی، میرے اصحاب وہ کام کر جائیں گے کہ مستقل ہادی کی ضرورت اب قیامت تک کے لیے نہیں رہے گی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اصحاب رسول ہیں، اہل بیت اطہار ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جو دیدہ دانستہ جان بوجھ کر یا غلطی کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھے، ان کے ساتھ عداوت کرے، ان کو گالیاں دے، ان میں نقص تلاش کرے، پڑھے تاریخ اور کیڑے ان سے نکالے، سن لو مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے رب نے میرے ساتھ یہ وعدہ فرما رکھا ہے کہ وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں کر کے آئے، اللہ نہ اس کے فرض کو قبول کرے گا نہ اس کے نفل کو منظور کرے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اس امت کے بہترین افراد ہیں کہ جن میں اتنی خوبیاں ہیں، شاید ہم میں اتنی کمزوریاں نہ ہو جتنی وہ خوبیاں رکھنے والے تھے۔ میں نے دوسرا جملہ بولا کہ ہم میں اتنی کمزوریاں شاید نہ ہو، ہماری کمزوریاں بے انتہا ہوں گی، پر صاحبو جنہیں اصحاب رسول کہا گیا ہے ان کی خوبیاں ہماری کمزوریوں سے زیادہ تھیں۔ تو اندازہ لگا لو کہ جن کی خوبیاں ہماری کمزوریوں سے زیادہ ہوں تو ہماری خوبیاں ان کے سامنے کیا درجہ رکھ سکتی ہیں۔ ان کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام نے یہ خبر دی۔ اب علماء نے لکھا اس حدیث پاک کی روشنی میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان کو سمجھیے کہ یہ ساری شانیں حضرت علی مرتضیٰ کی ذات میں بدرجہ اتم نظر آتی ہیں۔ وہ حضور پاک کے اصحاب میں بھی شامل ہیں اور انصار دین میں بھی شامل ہیں اور جنتی گروہ میں بھی ان کو شامل کیا، اپنے وزیروں میں ان کا نام رکھا، اور جو بڑا اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ سسرالی رشتہ بھی ان کو عطا فرما دیا۔ حضور پاک علیہ السلام کے داماد بننے کا بھی حضرت مولا مرتضیٰ کو اعزاز حاصل ہے۔ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار ہیں، حسنین کریمین کے ابا جان ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی اصل بھی ہیں اور نسل بھی ہیں۔ نام علی مرتضیٰ ہے، کنیت ابو الحسن ہے اور لقب ابو تراب ہے۔ یہ آیت پاک ان کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ امام قرطبی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو جب ہمارے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بلایا ہجرت کے وقت، تو ارشاد فرمایا جب ہجرت کرنا منظور ہوئی ہمارے کریم آقا علیہ السلام کو، تو حضرت ابو بکر صدیق کو پیغام دیا کہ میرا انتظار کرو، میں تمہیں اپنے ساتھ مکے سے مدینے باحفاظت لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے تاریخ کا بہت بڑا جملہ آپ کے سامنے رکھا ہے، مکے سے مدینے۔ پھر مفتی احمد یار خان بولے نہیں نہیں، مکے سے مدینے نہیں، حضور پاک فرما رہے تھے ابو بکر میں نے تجھے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے، سن لے، مکے سے لے کے مدینے تک بھی تو میری حفاظت میں رہے گا، پھر مدینے سے معاشر کے میدان تک بھی تو میری حفاظت میں رہے گا، اور معاشر کے میدان سے جنت میں جانے تک مصطفیٰ کی پناہ میں رہے گا۔ اب غور کر لو، جنہیں مصطفیٰ اپنی پناہ عطا کر دیں۔ آج کوئی ہماری حکومت کا بڑا نمائندہ کسی کو تھوڑے وقت کے لیے پناہ دے دیں تو وہ اپنی مختصر زندگی میں ان اوقات لمحات میں اپنے لیے اطمینان رکھتا ہے۔ سن لو، اس کائنات میں سب سے بڑا رتبہ اللہ کے بعد جن کا ہے وہ ہمارے پیارے آقا ہیں،
मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, ए अबू बकर सुन ले, मैंने मक्के से लेके मदीने तक तुझे अपनी पनाह में रखा है, मदीने से माशर के मैदान तक अपनी पनाह में रखूंगा और फिर माशर के मैदान से जन्नत में अपनी पनाह में ले जाऊंगा। जो मुस्तफ़ा की पनाह में आ गया वो बड़ा ही कामयाब है। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा को मुस्तफ़ा करीम ने बुलाया, फरमाया, ऐ अली, मैं हिजरत करके रात की तारीकी में मदीने जा रहा हूँ, तू मेरे बिस्तर पे लेट जा और सुन ले कि मुझे कत्ल करने वाले 100 करियल नौजवान हैं, तलवार चलाने में यदे तूला रखते हैं, तीर अंदाजी उनका मशगला है और वो कत्ल करने के नापाक इरादे से मेरे दरवाजे पे आ चुके हैं, मेरे घर का मुहासरा कर चुके हैं। ऐ अली, हो सकता है कि वो तू मेरे बिस्तर पे लेटा हुआ हो, वो तुझे लेटे हुए देखें और मोहम्मद समझ के तुझको कत्ल कर दें। ये सारी चीजें अगर तुझे मंजूर है तो मेरे बिस्तर फुला फुला काफिर की मेरे पास अमानत है और सुबह सवेरे मैंने अमानत का नाम भी लिख दिया, सोने का वजन भी लिख दिया, उसका नाम, पता, एड्रेस लिख दिया है। ऐ अली, अब लेट जाओ, सुबह सवेरे ये अमानतें मक्के के काफिरों को सही सलामत दे के मदीने आ जाना। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा ने जब ये सारी सूरत हाल सुन ली तो मुस्तफ़ा करीम के बिस्तर पे चादर तान के लेट गए। इधर अली मुर्तज़ा लेटे रहे। हुजूर पाक सफ़र का आगाज़ फरमा चुके, गारे सौर आई, फिर गार से